السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک اور عبارت دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے شرح جوامع الکلم، مجموعہ ملفوظات حضرت سید محمد بندہ نواز غیث دراز، ٹھیک ہے۔ میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ دکھاؤں گا کہ ہمارے بریلوی بھائیوں کے یہاں ابدال کون ہوتے ہیں۔ ابدال مطلب بہت بڑے ولی، ٹھیک ہے۔ اتنے بڑے ولی کہ ان کی دعا بالکل ہی قبول ہی ہوتی ہے۔ ان کی دعا وہ مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بقول۔ تو اتنے بڑے ولی کون ہوتے ہیں ان کے یہاں، آپ وہ دیکھ لیجئے ان کے غیث دراز کیا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ صفحہ نمبر ہے 306، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے یہاں ولی کون ہوتا ہے، بہت بڑا ولی کون ہوتا ہے، ان کی صفت کیا۔ اب سوچتے ہوں گے ولی کون ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، ہے نا، اور سنت کے مطابق عمل کرتا ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ لیکن ان کے یہاں جو بہت بڑے ولی ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہے، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ اس کے بعد فرمایا، یعنی کہ غیث دراز کہتے ہیں کہ منصور ابدال کہا کرتے تھے۔ منصور، جن کو یہ غیث دراز جو ہے بریلویوں کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے پیر کیا کہتے ہیں، ابدال کہہ رہے ہیں۔ تو منصور ابدال کہا کرتے تھے، ایک دن میں شراب خانہ کے قریب سے گزر رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے بریلوی بھائیوں کے ایک بہت بڑے ولی شراب خانہ کے پاس سے گزر رہے تھے، جس کے اندر کمانچہ بج رہا تھا، یعنی کہ سارنگی بج رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ شراب ہے، شراب خانہ ہے، شراب کا گھر ہے، شراب کا اڈہ ہے، اندر میں گانے بج رہے تھے، سارنگی وغیرہ بج رہی تھی۔ مجھے اس کی آواز اچھی لگی، ہے نا۔ یعنی کہ ہمارے بریلوی بھائیوں کے بہت بڑے ولی کو گانے کی آواز، سارنگی کی آواز شراب خانے کے اندر سے اچھی لگی ان کو، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے یہ صفت ہے ان کے یہاں ولی کی۔ اب غور کرے بھائی یہ سب عبارتوں پر۔ میں اس کے نزدیک جا کر سنتا رہا، یہ دیکھیے، میں اس کے نزدیک جا کر سنتا رہا۔ ایک ولی، ولی کی کیا یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ سارنگی کے پاس جہاں شراب کا اڈہ ہے وہاں جا کر وہ سنتا رہے۔ یہ ولی کی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، یعنی کہ لوگوں نے منصور ابدال سے کہا کہ درویش اس کی آواز پر رقص کرو، کہ حضرت آپ اس کی آواز پر ڈانس کرو، ٹھیک ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا اچھا میں دیکھ لوں کہ میری تقدیر میں یہ بات ہے یا نہیں۔ میں نے معلوم کیا کہ تقدیر میں تھی، لہذا میں رقص کرنے لگا، یعنی کہ ان کے ولی جو ہے ڈانس کرنے لگے۔ شراب خانے کے اندر سے سارنگی کی آواز آ رہی ہے، شراب کا اڈہ ہے، وہاں جا کر سن رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ڈانس کرو، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تقدیر میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا یہ ڈانس کرنا شروع کر دیے۔ یہ ولی کی صفت نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، یہ ولی کی صفت ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب آگے دیکھیے، یہ دیکھ کر وہ لوگ بھی میرے ساتھ ڈانس کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے میرے لنگوٹے پر ہاتھ مارا اور میں برہنہ ہو گیا، یعنی کہ ننگا ہو گیا۔ افسوس بھی ہو رہا، ہنسی بھی آ رہی، کیا بتائیں۔ اس طرح کے ان کے یہاں اس طرح کی صفت ہوتی ہے ان کے ابدال کی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہے گستاخانہ عبارت ہے بھائی، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ شراب خانہ، شراب کے اڈے کے پاس جا رہے ہو، سارنگی سن رہے ہو، ڈانس کر رہے ہو، ہے نا، یہ ولی کی صفت نہیں ہے، یہ ابدال کی صفت ہرگز نہیں ہے۔ یہ اب خود ذرا غور کرو یار، اگر ایک مولوی صاحب جو ہے داڑھی ٹوپی رکھ کر کے شراب کے اڈے کے پاس جائے، ڈانس کرے، تو آپ اسے کیا کہو گے کہ یہ ولی ہے؟ یہ کہو گے، یا کہو گے یہ بدماش ایک نمبر کا فاسق فاجر کہو گے، یا ولی کہو گے اسے؟ یقیناً فاسق و فاجر کہیں گے، ہاں، اس کو برا سمجھا جائے گا معاشرے میں۔ لیکن ان کے یہاں اس کو جو ہے ابدال کہا جاتا ہے۔ شراب کے اڈے کے پاس جا رہے ہیں، سارنگی سن رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، لنگوٹا پہن کر کے ڈانس کر رہے ہیں، اور پھر ایک بندے نے اس کا لنگوٹا کھول دیا، وہ ننگا ہو گیا۔ یہ ہے ان کے یہاں ابدال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ۔